عجیب کمال کی بات ہے کہ اللہ بھی معشوق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم بھی عاشق ہیں جناب رسول کے، اور اللہ بھی عاشق ہے۔ ایک ہی شخصیت کے دونوں عاشق ہیں، اللہ بھی عاشق ہے، ہم بھی عاشق ہیں، دونوں کے معشوق ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے عشق کرنے کا انداز الگ ہے، ہمارے عشق کرنے کا انداز الگ ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی شخصیت، پوری کائنات کے عرش اور کرسی، آسمان زمین، سب سے بڑی شخصیت ہے اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ اکبر کے معنی جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں، اس کے صحیح معنی یہی ہے کہ اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں۔ سب سے بڑے کا مطلب کوئی اور بھی بڑا ہے، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں۔ لیکن اس کائنات میں جو مخلوقات بنائی ہے، پھر اس مخلوق میں اللہ نے سب سے بڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ عطا فرمایا اور سب سے بڑا بنایا، اور پھر اس کے بعد امت میں سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا بنایا۔ بعد کے امت کے بڑے سے بڑے کتب، بڑے سے بڑے غوث، بڑے سے بڑے ابدال، حضرت وحشی قاتل حمزہ، حضرت وحشی جب ایمان لے آئے اور جب غزوہ تبوک میں شامل ہوئے اور غزوہ مسلمہ ابن کذاب سے لڑائی کی، اور جس انداز سے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اسی انداز سے نیزہ لے کے مسلمہ ابن کذاب کو مارا، اور مسلمہ ابن کذاب کے سینہ اپنا خنجر کھینچا اور خون لیا اور آسمان کی طرف اٹھا دیا کہ اللہ، جب میں ایمان کا اور محمد اللہ کو دشمن تھا تو بہت بڑے اسلامی پہلوان کو، حضرت حمزہ کو مارا تھا، آج میں ایمان لے آیا ہوں تو اسلام کے بہت بڑے دشمن مسلمہ ابن کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اے اللہ میں نے اس کے مارا۔ یہ خبر پہنچا دینا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ، ہجرت کا جذبہ، پیدل سفر کر کے چلے، پیر میں چھالے پڑ گئے، یہ محبت تھی جناب رسول۔ ہر صحابہ نے اپنے انداز سے محبت کیا، اور اس محبت کے انداز سے اللہ نے انہیں مراتب عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر میں کسی کو دوست بناتا دنیا میں تو وہ دوست ہوتے ابوبکر میرے، لیکن اب میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا ہے، دوست بنا لیا ہے۔ اب امت کا اور نبی کا جو رشتہ میرے ساتھ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ رشتہ ابوبکر کے ساتھ، اور حضرت علی کو فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ظاہر بات ہے یہ مراتب اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکلا ہے، یہ امت کے لیے سبق ہے کہ ہر صحابی کو اسی انداز سے، ہر اہل بیت کو اسی انداز سے دیکھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تنہا بیٹی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حیات ہیں، آپ کی زندگی میں موجود ہیں اور تربیت میں ہیں، اور کمال کی بات ہے کہ دونوں تربیت میں رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی بھی، حضرت فاطمہ بھی، اور حضرت خدیجہ کی تربیت میں رہے۔ حضرت علی 10 سال کی عمر سے حضرت خدیجہ کے 5 سال کی عمر سے حضرت خدیجہ کے پاس ہیں، اور قریب 5 سال کے بعد یا ایمان لانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھیں، سب ایمان لے آئی تھیں۔ یہ بھی لڑکیاں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں 2 بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، جس کی وجہ سے آپ کا لقب ذو النورین بنا۔ تو حضرت جناب رسول نے فرمایا کہ زرہ بیچ دو اور گھوڑا اور تلوار اپنے پاس رکھو۔ حضرت علی نکلے زرہ بیچنے کے لیے، راستے میں جا رہے تھے کہ حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا علی خیریت تو ہے، کہاں زرہ لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے نکاح کی رضامندی دی ہے، حضرت فاطمہ سے میرا نکاح ہو رہا ہے، مہر کے لیے رقم اور خرچ کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زرہ بیچ کر آؤ۔ حضرت عثمان نے پوچھا زرہ کی رقم کیا ہے؟ فرمایا 480 درہم۔ حضرت عثمان نے 480 درہم دیا اور زرہ لے لیا۔ فرمایا عثمان یہ زرہ مجھے بیچ دو، اے علی مجھے زرہ مجھے بیچ دو۔ لے لیا۔ حضرت 480 درہم دیا حضرت عثمان نے، اور جب حضرت علی نے رکھ لیا جیب میں تو فرمایا یہ زرہ میری طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہے آپ۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی آپس میں۔ ہم نے آج عثمان کو حضرت علی سے دور کر دیا، ابو بکر کو حضرت علی سے دور کر دیا، حضرت عمر کو حضرت علی سے دور کیا۔ حضرت علی کے کئی بیٹے ہوئے، حضرت فاطمہ کے بعد بہت ساری شادیاں کی حضرت علی نے، جس میں سب سے مشہور حسن حسین کے بعد اگر کوئی مشہور ہے تو ابو حنیفہ محمد بن حنفیہ
جو سب سے مشہور بھائی حضرت حسین کے تھے، جو کربلا معلیٰ کی سرزمین میں ساتھ میں تھے۔ اس طرح حضرت علی کے بہت سے بیٹوں کا نام عمر، ابو بکر، عثمان، یہ نام حضرت علی کے بیٹوں کا دیا۔ ظاہر بات ہے یہ وہ محبت کی دلیل ہے۔ ہم نے بانٹ دیا اپنے مطلب کے لیے کہ بس ہم اپنے مطلب کو، ہماری بات کو صحیح کرنے کے لیے ہم کہیں۔ یہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد آدمی کو شیطان پھر ورغلاتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، جو چاہو بول لو، لیکن ظاہر بات ہے یہ نظر رہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے سب ایک ایک بات لکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے میرے کہنے پہ ایک شخص بھی گمراہ ہو جائے، اور جب تک وہ گمراہی کا عمل کرتے رہے گا، میرے نام اعمال میں وہ عذاب لکھا جاتا رہے اللہ کے نزدیک۔ اور اگر اللہ کہے میرے کہنے سے کسی ایک کو ہدایت مل گئی اور وہ ہدایت پر عمل کرتا رہا، انشاءاللہ اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور میرے نام اعمال میں لکھا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں مسلمان صحابہ کے بعد ہوئے، کروڑوں تو اللہ کے نیک بندے ہوئے، ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں، ان تمام اعمال کا اجر و ثواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو برابر قیامت تک ملتا رہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیک اولاد اور علم، جو علم دوسروں کو دیا جاتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ دو اعمال، نام اعمال زندہ رہتے ہیں۔ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور نیک اعمال کرتے رہیں، اور جو علم جس نے حاصل کیا، علم دین دوسروں کو پہنچائے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صحابہ کرام کا صدقہ جاریہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا، اس لیے کہ بعد کے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک اشارے کو، ایک ایک الفاظ کو محفوظ کر کے، اے سی چالو ہے، سب دروازہ کھول کے رکھ دیتے، ایک ایک الفاظ کو امت کو ایمانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ تو حضرت عثمان غنی نے زرہ خرید لیا اور حضرت علی کو 480 درہم دے دیا اور وہ زرہ بھی واپس کر دیا۔ حضرت علی لے کر پہنچے جناب رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے شکل دیکھی تو بہت خوش تھے، فرمایا علی بہت خوش ہیں۔ جب زرہ سامنے گئے پہنچے، فرمایا زرہ بیچ دیا؟ فرمایا کس نے خریدا؟ فرمایا عثمان نے خریدا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ میرا دل جب میں تم کو بھیجا ہوں، میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ اس زرہ کو عثمان خریدے۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا تھا اس کو عمل کر کے بتاتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ عثمان کو دین و دنیا میں اللہ تو سرخرو رکھ، اور عثمان سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ کئی صحابہ کو اپنے اپنے وقتوں پہ آپ نے اس انداز سے دعا دی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ سامان خریدا، اسے مہر ادا کی، مہر ادا کرنے کے بعد کچھ سامان خریدا، ضرورت کی چیزیں، اور نکاح پڑھایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رخصتی حضرت فاطمہ کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین میں اور مورخین میں اختلاف ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد نکاح ہوا حضرت فاطمہ، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے نکاح ہوا۔ لیکن مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خلفائے راشدین کتاب لکھی، انہوں نے لکھا کہ نکاح غزوہ بدر سے پہلے ہوا ہے، اور رخصتی جو کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ غزوہ بدر کے بعد حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی ہے۔ علماء اس انداز سے صحابہ کرام کے اندر جو اختلافات کے واقعات ہوتے ہیں، اس انداز سے اس کی قبیح کر اس انداز سے اس کو سمجھاتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا مکان تیار کیا، اور اس میں حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ چونکہ گھر میں کوئی ضرورت کی چیز نہیں تھی، حضرت علی کو بھی آپ نے پال پرورش کی تھی، حضرت فاطمہ کو بھی آپ نے پرورش کی تھی۔ گھر کا سامان، ایک پلنگ، 2 چکی، ایک مشکیزہ، 2 چولہے کی ہنڈی اور 2 مٹکی کی ہنڈی، اور ایک مشکیزہ اور 2 چادر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت فاطمہ کو دیا۔ نکاح کرنے کے بعد دونوں کو اس روم میں پہنچا، اس کے تھوڑی کے بعد آپ پہنچے، ایک ٹب میں پانی منگوایا، اس میں اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھ ڈالا، حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، فرمایا تم دونوں بھی اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالو، اور جناب رسول نے اپنے ہاتھ نکال کر حضرت علی کے سینے پہ پہلے دونوں ہاتھ مارا، پھر حضرت فاطمہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور پھر دعا فرمایا، اور حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ اے فاطمہ، میں اپنے خاندان کے سب سے اچھے اور سب سے مخلص اور سب سے عزت دار سے تیرا نکاح تھا۔ یہ حضرت علی حضرت فاطمہ کی۔ حضرت فاطمہ نے کام بانٹا کہ گھر کا کام چکی میں پیسوں گی، گھر کے سارے کام میں کروں گی، اونٹوں کو پانی آپ پلائیں گے، اونٹوں کا دودھ آپ دوئیں گے، باہر کا کام آپ کریں گے، گھر کا کام میں کروں گی۔
دونوں نے کام بانٹ لیا. کبھی کبھی اسی کام کی بنیاد پر دونوں میں کچھ تلخی ہو جاتی، حضرت علی ناراض ہو کے چلے جاتے، کبھی حضرت فاطمہ ناراض ہو جاتے. تو ان دونوں کی ناراضگی کا پتہ لگتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول گھر پہنچتے اور دونوں کی صلح کراتے. گھر جاتے وقت صحابہ دیکھتے تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا تھا، لیکن جب صلح کرا کے گھر سے باہر نکلتے تو اللہ کے رسول کا چہرہ جو ہے بہت ہی خوش ہوتا. ایک دن حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ فاطمہ کے گھر جا رہے تھے چہرہ بہت اداس تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ بہت ٹینشن میں آپ کچھ سوچ رہے ہیں. فرمایا ہاں اے ابوبکر، بات یہ ہے کہ تھوڑی ناراضگی فاطمہ اور علی میں ہو گئی تھی، میں نے جا کے ان دونوں کو صلح کرایا، اور ان دونوں کی صلح کرایا جو مجھے اور اللہ کو دونوں کو بہت پیارے ہیں. حضرت علی بھی پیارے ہیں، حضرت فاطمہ بھی پیارے ہیں. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ جو آپ کو پیارے ہیں اللہ اسے ہمیں بھی پیارا رکھے. یہ وہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. ظاہر چیز ہے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں. ابوبکر صدیق کی 6 مہینہ خلافت کو آپ نے قبول نہیں کیا، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کی مخالفت کا معاملہ نہیں آ رہا ہے. بات سمجھ میں نہ آئی اور حضرت عباس اور حضرت علی دونوں اپنے آپ کو ہاشمی کی حیثیت سے سمجھتے تھے کہ خلافت ہمارا حق ہے، لیکن عوام الناس نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا. یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت میں تھے اور بالکل وفات کے اسی وفات میں آپ کا اسی مرض میں وفات ہوئی، حضرت عباس نے فرمایا کہ میں بنو عبد المطلب کے لوگوں کی اور ہاشمیوں کی موت کو دیکھ چکا ہوں. آخری وقت میں یہ اتنے حساس و بشاس ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کی طبیعت بالکل صحیح ہو گئی ہے. یہی حال میں محمد رسول اللہ کا دیکھ رہا ہوں. اے علی تم چلو اور چل کے اپنی خلافت لکھا لو. حضرت علی نے منع فرمایا، فرمایا نہیں. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا کہ اے علی تم خلافت میں کبھی دخل نہیں دینا تو میں تو پھر خلیفہ کبھی بن ہی نہیں پاؤں گا، اس لیے میں وہ جا کے لکھا تھا نہیں. یہ کیا بات تھی حضرت علی کو، یہ کیوں ڈر تھا؟ ظاہر بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر حضرت علی خلیفہ بن جاتے تو دین کا بھی وہی معاملہ ہوتا کہ خاندانی نبوت چلی اور خاندانی خلافت چل رہی ہے. کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد اور دنیا اور آخرت کے جو بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا. اور اسلام میں شخصیت نہیں دیکھی جاتی، اسلام میں عوام کی رائے اور جس کو بنایا جائے اس کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جاتی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابوبکر کے بیان میں سن چکا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اس دین کا کیا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ امہات المومنین کو بھی فکر تھی دین کی. فرمایا میرے بعد ابوبکر اور عمر اس دین کو سنبھال لیں گے. اور ایک موقع فرمایا کہ عائشہ تم لاؤ میں لکھ دوں ابوبکر کے بارے میں کچھ تحریریں تاکہ میرے بعد امت مطمئن ہو جائے. لیکن جب حضرت عائشہ لے کر فرمایا کہ عائشہ رکھ دو، اللہ اور میری امت ابوبکر کے علاوہ کسی پہ مطمئن نہیں ہوں. یہ وہ الفاظ ہیں جناب رسول اللہ کے. کیا صحابہ کرام کو یہ الفاظ نہیں پتہ تھے؟ آج ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے 1400 سال کے بعد، اور اس وقت کے صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور صحابہ میں آپس میں جو تلخیاں ہوئیں وہ ایک ہی درجے کے لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے. ناراضگی ہوئی ابوبکر میں بھی ہوئی، حضرت علی میں بھی ہوئی، بات چیت بند تھی. آپ نے واقعہ سنا نہیں کہ بات چیت بند تھی لیکن سلام علیک جاری تھا، اور پہل کرتے تھے سلام کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق پہل کرتے تھے اور حضرت علی جواب دیتے تھے. لیکن ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ آج حضرت علی چاہتے تھے کہ ابوبکر چاہتے تھے کہ حضرت علی مجھے سلام کر دیں اور میں سلام کا جواب دوں، اور حضرت علی اس انتظار میں تھے کہ ابوبکر سلام کریں گے اور میں جواب دوں گا. وہ بھی نکل گئے اور یہ بھی نکل گئے، دونوں ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا. یہ محبت کا ذرا اندازہ لگائیے. حضرت علی کسی کام سے جا رہے تھے، سیدھا پہنچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ میں اور ابوبکر میں کچھ دن سے بات چیت بند تھی لیکن سلام علیک جاری تھا. ابوبکر سلام کرتے تھے اور میں سلام کا جواب دیتا تھا. آج ابوبکر سے سلام نہیں کیا، میں اس انتظار میں تھا کہ ابوبکر سلام کریں گے میں جواب دوں گا. اسی انتظار میں نے بھی سلام نہیں کیا اور نکل گئے. شاید ابوبکر مجھ سے زیادہ ناراض ہو گئے ہیں. یا رسول اللہ ابوبکر کو بلا کے ہمارا اور ان کا فیصلہ فرما. یہ ہے صحابہ کرام کا طرز عمل زندگی. بلایا ابوبکر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ابوبکر علی اور تمہاری بات چیت بند تھی. فرمایا سلام علیک جاری تھا. فرمایا تم سلام پہلے کرتے تھے. فرمایا آج کیوں نہیں کیا تم نے؟ فرمایا رسول رات میں نے خواب دیکھا تھا، خواب میں
دیکھا ایک جنت ہے، بہت خوبصورت جنت ہے، اس جنت کے دروازے پہ ایک رضوان بیٹھا ہے. رضوان سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے جنت ہے؟ فرمایا دو ایمان والوں میں آپس میں بات چیت بند ہو تو جو سلام میں پہل کرے گا اس کو اللہ یہ جنت نصیب فرمائے. یا رسول اللہ میرے دل میں تمنا یہ تھی کہ علی سلام کر لیں اور وہ جنت لے لے.